آج ہم ایک ایسے مجاہد کی کہانی سنیں گے جس کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں لیکن دل میں قرآن، جو دشمن کے سامنے قیدی بن کر بھی جھکا نہیں۔ یہ ہے عمر مختار کی کہانی۔ 1920 کا دور تھا۔ لیبیا پر اطالوی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا۔ گاؤں جلائے جا رہے تھے، عورتوں کو قید کیا جا رہا تھا اور معصوم بچے بھوک سے تڑپتے تھے۔ لیکن ایک بوڑھا استاد، مدرسے میں قرآن پڑھانے والا شخص، اچانک تلوار اٹھا کر میدان میں اترا۔ وہ تھا عمر مختار۔ سپاہی ہونسنے لگے اور بولے، یہ بوڑھا ہمارے سامنے کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جلد ہی انہوں نے دیکھا کہ یہی بوڑھا گھوڑے پر سوار ہو کر ایسی جنگی چالیں چلتا ہے کہ جوان سپاہی بھی حیران رہ جاتے۔ سالوں تک عمر مختار نے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ اطالوی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ جب فوج تھک جاتی تو وہ قرآن اٹھا کر کہتا، یہ کتاب ہمیں طاقت دیتی ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ایک دن ایک ساتھی نے کہا، شیخ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آرام کر لیجئے۔ عمر مختار مسکرائے اور بولے، آرام؟ میرا آرام تو اس دن ہوگا جب یہ سرزمین آزاد ہوگی۔ آخرکار دشمن نے دھوکے سے اسے گرفتار کر لیا۔ جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو اطالوی جج نے کہا، اگر تم ہتھیار ڈال دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ عمر مختار کی آنکھوں میں روشنی چمکی۔ اس نے کہا، میں ہتھیار ڈال دوں؟ میری عمر 60 سال سے زیادہ ہے اور میں نے ساری زندگی جہاد میں گزاری ہے۔ کیا اب آخری وقت میں اپنے رب کو شرمندہ کروں؟ نہیں، موت قبول ہے، غلامی نہیں۔ پھر 1931 کا وہ دن آیا۔ عمر مختار کو پھانسی کے پھندے پر لے جایا گیا۔ ہزاروں لوگ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہمارا شیر ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ پھندا کسا گیا لیکن اس کے ہونٹوں پر آخری الفاظ تھے، اللہ اکبر۔ وہ دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی تکبیر آج بھی صحرا کی ریتوں میں گونجتی ہے۔ وہ جسم سے مٹ گیا مگر اس کی غیرت اور بہادری آنے والی نسلوں کے دلوں میں زندہ ہو گئی۔